بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنین پر نماز فرض ہے وقت وقت سے۔ آج کے اس وقت میں ہم نماز کے اوقات کے متعلق پڑھیں گے، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ادائے شکر کے لیے ہے، شکر کی ادائیگی کے لیے ہے جو ہر وقت اور ہر آن ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا تقاضا یہ تھا کہ کسی بھی وقت انسان ان عبادات سے خالی نہ ہے، مگر چونکہ اس سے تمام ضروری حوائج میں حرج ہوں گا، ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان 5 وقتوں میں نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کے اوقات متعین کیے گئے ہیں تو اسی وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہیں ہوں گی، اور اس وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوں گی۔ تو دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان کے علاوہ ایک نماز واجب ہے جو وتر ہے۔ تو سب سے پہلا وقت ہے فجر کا، کہ فجر کا وقت آسمان میں سورج کے نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق یعنی پورب کی طرف سے آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں، ایک دم کی شکل میں بلند ہوتی ہے۔ اسے صبح کاذب کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں صبح صادق سے طلوع آفتاب کا کم از کم وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے، اور یعنی موسم کے لحاظ سے 1 گھنٹے سے 18 اور 35 منٹ کے درمیان ہی رہتا ہے، اسے باہر نہیں جاتا۔ البتہ کہیں کہیں محل وقوع کی فرق کی بنا پر قدر کم و بیش ہو سکتا ہے۔ تپس گرمیوں میں احتیاطاً 1 گھنٹہ 40 منٹ اور سردیوں میں 1 گھنٹہ 30 منٹ طلوع آفتاب کے رہ جانے پر سحری چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، ظہر کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب آسمان میں سورج سیدھا سر پر آ جائے، پھر اس سر پر جب سورج آ جائے تو اسے نصف النہار کہتے ہیں، اور جب سورج وہاں سے ڈھل جائے تو اسے زوال کہتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ جب اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آفتاب کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی ہو جائے، اس وقت آنکھیں سورج پر آنکھیں ٹھہرنے لگی، آنکھیں برابر اس کو دیکھ سکے، تو اس وقت عصر کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور آسمان کی شفق کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق کہتے ہیں کہ
سورج غروب ہو جانے کے بعد پچھم کی طرف یعنی مغرب کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر کہتے ہیں، یعنی آسمان پر جو لالی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ لالی شفق کہتے ہیں۔ پھر یہ لالی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے غائب ہو جانے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ تو اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت سفید آسمان کی سفیدی جسے شفق ابیض کہتے ہیں جاتے رہنے کے بعد یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، یعنی سحر کے وقت تک رہتا ہے۔ یہ ہم نے نماز کے اوقات کے متعلق پڑھا ہے۔ اب نماز کے لیے مستحب اوقات یہ ہے، یعنی افضل کون سے اوقات میں نماز پڑھنا یہ ہے کہ مردوں کے لیے اسفار یعنی خوب روشنی ہونے پر، اور عورتوں کے لیے اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حرم شریف میں ہو یا رمضان مبارک کا موقع ہو تو اس وقت غلس یعنی فجر کے اول وقت اندھیرے میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے افضل ہے، اور عورتوں کے لیے ہر حالت میں یہ اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب اگر گرمی کا موسم ہو یا بادل کے دن ہو تو جب آسمان کی گرمی، سورج کی گرمی جب تھوڑی پھیکی پڑ جائے اور تھوڑی ٹھنڈک آ جائے تو اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے، اور سردی کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اور عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ دیر سے عصر پڑھی جائے، لیکن اگر بادل کے دن ہو، آسمان میں ابر اور بالود ہو، بارش کے دن ہو تو ان دنوں میں جلدی پڑھنا افضل ہے۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے، البتہ بادل کے دنوں میں تھوڑی دیر سے پڑھی جائے۔ اور عشاء کا وقت کہ ایک تہائی رات تک دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ ایک تہائی رات مطلب کہ رات کے کل 3 حصے کیے جائے اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ یہ ایک تہائی ہے، تو تہائی رات دیر تک عشاء کی نماز پڑھنا افضل ہے، البتہ بادل کے دنوں میں جلدی پڑھنا افضل ہے۔ یہ ہم نے مستحب اوقات کے متعلق پڑھا ہے، یہ پانچوں نماز کے متعلق پڑھا ہے، اور نماز وطر کا وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے، لیکن وطر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں، گویا عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور وطر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ اخیر رات میں ضرور جاگ جائیں گا، تہجد کے وقت ضرور جاگیں گا، تو اس کے لیے تہجد کے وقت میں آخر رات کو وطر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو، اسے خود پر اعتماد نہ ہو تو پھر سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لینی چاہیے۔ اب وہ اوقات کے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے وقت، نمبر 2 زوال یعنی جب سورج بیچ میں ہو، سر پر ہو، جسے نصف النہار کہا جاتا ہے تو اس وقت، اور نمبر 3 غروب یعنی سورج ڈوبتے وقت۔ ان 3 اوقات میں فرض نماز ہو یا نفل نماز پڑھنا شروع کرنا یہ منع ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ جنازہ ان اوقات میں اگر نہ تیار ہو کر آ جائے تو پھر جنازے نمازہ کراہت کے ساتھ درست ہوں گی۔ اب اوقات کے دن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یعنی بہتر نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، تو نمبر 1 فجر کے وقت میں فجر کی سنت کے علاوہ نفل نماز پڑھنا،
نمبر 2، عصر کے بعد غروب تک، یعنی جب عصر کی فرض نماز پڑھ لی جائے، اگر عصر کے پہلے فرض پڑھنے سے پہلے عصر کے وقت میں سنت نفل جو نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد سورج کے ڈوبنے تک نفل نماز اور کوئی قضا نماز یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، اقامت کے درمیان کہ یعنی جب اقامت کھڑی ہو جائے تو اس وقت نفل اور سنت پڑھنا منع ہے۔ البتہ فجر کی اقامت ہو تو اس کا مسئلہ تفصیلی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اقامت کے وقت مسجد میں آئے اور اسے یہ امید ہو کہ اگر میں 2 رکعت سنت نماز پڑھ لوں گا تو میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ مجھے فجر کی دوسری رکعت مل سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سنتیں ادا کر لے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ امام سپر فاسٹ ہو، امام اس کو یہ ہو کہ میری 2 رکعت پڑھنے کی مقدار میں امام نماز سے فارغ ہو جائیں گا، امام کے ساتھ 2 رکعت کا رکوع نہیں مل سکتا، تو پھر چاہیے کہ سنتیں چھوڑ دے اور امام کے ساتھ فرض میں شامل ہو جائے۔ لیکن دوسری نمازوں کی اقامت کے درمیان یہ نفل نماز شروع کرنا اور پڑھتے رہنا یہ منع ہے۔ نمبر 4، جمعہ میں جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلے، تب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ امام جب بھی خطبہ دینے کے لیے نکلے، چاہے خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، کسی بھی چیز کا خطبہ ہو، تو اس وقت نماز شروع کرنا منع ہے، مکروہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز چاہے گھر میں ہو یا عیدگاہ میں منع ہے، اور عید کی نماز کے بعد نفل نماز عیدگاہ میں منع ہے۔ اور فرض نماز کا نمبر 6، فرض نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، یعنی اگر فرض نماز کا وقت ذرا سا باقی ہو کہ اگر وہ نفل پڑھنے میں مشغول ہوں گا تو فرض نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی حالت میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 7، کھانا موجود ہو اور بھوک کی حالت لگی ہو، یعنی سخت بھوک لگی ہو کہ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کا ذہن نمک کھانے کی طرف لگا رہے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے اور بعد میں نماز میں مشغول ہو۔ نمبر 8، کہ پیشاب پاخانہ کے تقاضے کے وقت، یعنی کسی کو پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہو، یا نمبر 9، کہ کسی کو ریح یعنی ہوا پاد ہو اور اسے روک کر نماز پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 10، ایسی چیز کی موجودگی میں نماز پڑھنا جو اس کے خشوع و خضوع میں خلل ڈالے، مثلا اگر ٹی وی چالو ہو یا کوئی بھی میچ وغیرہ چالو ہو، کوئی بھی ایسے آلات ہو کہ جن کے موجود ہوتے وقت وہ نماز پڑھے تو اس کے نماز کے خشوع و خضوع کے اندر خلل آئیں گا، تو ایسے وقت میں ایسی چیزوں کی موجودگی میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 11، حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کے درمیان نفل نماز پڑھنا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو، جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، تو عرفہ کا دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، انہیں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہوتی ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز جب ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر کے درمیان ان کے لیے سنت اور نوافل یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح حاجی جب 10 ذی الحجہ کی رات میں مزدلفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے، تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان نفل نماز یا سنت نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح نمبر 13 ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اتنی دیر سے پڑھے کہ آدھی رات گزر جائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے وقت میں ستاروں بکثرت نکل آئے، کثرت سے ستارے نکل آئے، تو ستاروں کے نکل آنے کے بعد بھی مغرب کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
ہم نے آج کے سبق میں نماز کے اوقات اور مستحب اوقات اور منع والے اوقات اور نماز کے مکروہ اوقات کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاء اللہ تعالی آئندہ کل ہم نماز کے شرائط اور فرائض کے متعلق پڑھیں گے۔